الحمدللہ یہ عمارت کانفرنس اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اور کل حضرت امیر الہند دامت برکاتہم کے خطبہ صدارت میں ایک جز یہ تھا کہ اس عمارت کا دائرہ کار کیا ہے۔ اس سلسلے میں ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیت علماء ہند کے اجتماع میں ایک تجویز منظور شدہ ہے جو خطبہ صدارت میں آپ نے ملاحظہ فرمائی ہوگی۔ اس میں اجمالاً یہ لکھا گیا ہے کہ جن مسائل میں قوت تنفیذ کی ضرورت نہیں ہے ان کے اندر محکمہ شریعہ کا اور عمارت کا فیصلہ شرعی طور پر نافذ ہوگا۔ تو یہ جو دائرہ ہے مسائل کا وہ کل 14 عنوانوں پر منقسم ہے۔ ان میں سے 9 عنوان وہ ہیں جن کے بارے میں الحیلۃ الناجزہ کے اندر تفصیلات موجود ہیں اور جو عموماً ہمارے سامنے محکمہ شریعہ چلاتے وقت رہتی ہیں، اور 4 وہ موضوعات ہیں جن پر بعد میں ادارۃ المباحث الفقہیہ کے حیدرآباد کے اجتماع میں گفتگو کر کے تجاویز منظور کی گئی، اور ایک موضوع وہ ہے جو حضرت مولانا عبدالصمد رحمانی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب الفصل والتفریق، جو نائب امیر شریعت تھے بہار کے، بڑے علماء میں تھے، انہوں نے اس موضوع کو لیا ہے۔ تو مناسب سمجھا گیا کہ ان 14 موضوعات پر ایک اجمالی نظر آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے چند منٹ میں، اور اس کا خلاصہ اسباب فسق و تفریق کے نام سے ایک رسالہ تیار کیا گیا ہے جو یہاں مرکز سے دستیاب ہے، جن حضرات کو ضرورت ہو وہ لے سکتے ہیں، اور اس کی PDF فائل بھی ہے، اپنے موبائل میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ یوں سمجھیے کہ تمام محاکم شریعہ اور شرعی پنچایتوں کے کام کرنے کی بنیاد ہے۔ اگر اس کی روشنی میں ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ ایک منظم اور مربوط کام ہمارا ہوگا۔ اسی کے مطابق ہمیں اپنی فائلیں بنانی چاہیے، مثل بنانی چاہیے، اور اس کو یہاں کچھ دکھایا بھی جا رہا ہے اور ہم اس کا کچھ اشارہ کرتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 موضوع ہے شوہر کا عنین ہونا، کہ عورت یہ دعویٰ کرے کہ شوہر نامرد ہے تو اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، ایک لمبا عمل ہے، اس کے بعد ہی اس میں تفریق کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ الگ الگ شرائط ہیں، جب وہ شرائط پائی جائیں گی جبھی محکمہ شریعہ اس بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ دوسرا موضوع ہے شوہر کا مجنون ہونا۔ تو ہمارے ہاں فقہ حنفی کے اندر محض مجنون ہونا ظاہر الروایت میں وہ موجب فسخ نہیں ہے۔ البتہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور فقہ مالکی کے گفتہ قول میں وہ جنون جو جنون مطبق کہلاتا ہے، یعنی پہلے سے وہ مجنون ہو اور اسی حالت میں نکاح کیا گیا ہو، تو اس میں فسخ کا اختیار ملتا ہے عورت کو۔ اسی طرح جنون حادث، یعنی نکاح تو صحیح ہوا تھا، بعد میں شوہر مجنون ہو جائے تو اس میں بھی فقہ مالکی سے مسئلہ لیا گیا ہے اور وہ طلاق واقع کرنے کا محکمہ کو اختیار دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی فقہ مالکی سے یا کسی بھی دوسرے مسلک سے ہم کوئی
مسئلہ لیں گے تو اس مسلک کی جتنی بھی شرطیں ہیں ان شرطوں کا لحاظ کرنا ضروری ہوگا، اور ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ الاول تا آخر اس مقدمے کی سماعت کرنے والے کم سے کم 3 افراد متعین ہوں۔ اگر محکمے میں 5 ہیں 7 ہیں وہ ہو سکتے ہیں، لیکن جب اس طرح کا مقدمہ آئے گا جس میں ہم نے دوسرے مسلک سے کسی مسئلے کو لینا ہے تو ان کی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے کم از کم 3 افراد کا سماعت میں شریک ہونا ضروری ہے۔ ایسے تمام مسائل جو فقہ مالکی سے لیے گئے ہیں ان میں اس شرط کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اور ایک موضوع ہے شوہر کا فالج زدہ اور بے ہوش ہونا، کہ اچھا خاصا تھا پھر ایسا ہوا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ فالج زدہ ہو گیا یا مسلسل کومے میں چلا گیا۔ کئی سال تک ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کومے میں ہے، عورت نوجوان ہے، اس کی عصمت کا خطرہ ہے یا اس کے نان نفقے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو اس پر مباحث فقہیہ میں بحث ہوئی اور مالکیہ کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے طلاق رجعی کا اختیار محکمہ شریعہ کو دیا گیا تحقیقات کے بعد۔ اور اسی طرح شوہر اگر برس یا جذام یا ایڈز جیسے امراض میں مبتلا ہو جائے تو اس پر بھی مباحث فقہیہ میں بحث ہوئی حیدرآباد کے اجتماع میں، اور اس میں بھی فقہ مالکی کے مسئلے سے استفادہ کرتے ہوئے فسخ کی اجازت دی گئی۔ اور ایک موضوع ہے شوہر کا مفقود ہونا، اور مفقود 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ پتہ ہی نہیں زندہ ہے کہ نہیں، کہاں چلا گیا، سالوں سے کچھ اتا پتہ نہیں۔ تو ہماری فقہ حنفی کے اندر حضرات علماء یہاں موجود ہیں، اصل روایت یہ ہے کہ جب تک اس کے ہم عمر لوگ موجود ہوں گے اسے زندہ مانا جائے گا۔ 90 سال 120 سال اتنے میں کہاں کون زندہ رہتا ہے، اس لیے مجبوراً اس میں فقہ مالکی سے مسئلہ لیا گیا جن کے ہاں 4 سال کی مدت ہے عام حالات میں، اور بعض حالات میں خصوصی حالات میں 1 سال کی مدت بھی دی گئی ہے فسخ کے لیے۔ جب سے مقدمہ فائل کیا جائے محکمہ شریعہ میں اس تاریخ سے 1 سال کی مدت کے اندر اگر وہ نہیں آتا ہے تو محکمے کو پھر فسخ کا اختیار دیا جاتا ہے۔ اور غائب ہونے کی دوسری شکل ہوتی ہے غائب غیر مفقود، یعنی نہ تو حقوق ادا کرتا ہے لیکن نہ ساتھ بھی نہیں رہتا، البتہ یہ پتا ہے کہ وہ زندہ موجود ہے۔ تو اس میں بھی فقہ حنفی کے اندر کوئی شکل نہیں ہے ہم عمروں کی زندگی تک، تو لہذا فقہ مالکی سے مسئلہ لیا گیا۔ اور اس میں فرق یہ ہے کہ مفقود والے میں تو طلاق بائن واقع کرتے ہیں اور غائب غیر مفقود میں طلاق رجعی واقع کرتے ہیں۔ اور شوہر کا طویل قید میں ہونا، آج صبح بھی یہ مسئلہ آیا تھا، عمر قید ہے یا کیا ہے، اس پر بھی مباحث فقہیہ میں اچھی خاصی لمبی بحث ہوئی، اور اس پر فتاوی دارالعلوم میں حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب کا فتویٰ ہے۔ اس میں ایک آسان شکل تو یہ ہے کہ وہ شوہر سے طلاق لے لی جائے، کیونکہ رابطہ ہو سکتا ہے، اس کو آمادہ کیا جائے کہ بھئی تمہارے چھٹنے کی ابھی ممکن قریب میں امید نہیں ہے، لہٰذا تم بیوی کو آزاد کر دو۔ اگر وہ اس پہ تیار ہو تو اس سے بہتر کوئی شکل نہیں۔ اور اگر وہ نان نفقہ بھی نہیں دے رہا اور طلاق بھی نہیں دے رہا تو اس صورت میں فقہ مالکی سے اور خود ہمارے ہاں بھی فقہ حنفی میں بعض ایسی جزیات ہیں اور فتاوی ہیں جن سے محکمہ شریعہ کو تفریق کا حق ملتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے شوہر کا متعنت ہونا، سرکش ہونا،
اس میں بھی اگر یہ ثابت ہو جائے محکمہ شریعہ کو کہ یہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور یہ صرف بیوی کو پھنسا کے رکھنا چاہتا ہے تو شرعاً حق ہوتا ہے کہ طلاق واقع کی جائے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الحدیث الناجزہ میں لکھا ہے کہ یہ طلاق احتیاطاً رجعی دی جائے گی، ہونی تو چاہیے بائن لیکن احتیاطاً رجعی ہے تاکہ وہ تعنت سے باز آ سکے۔ اسی طرح شوہر اگر مار پیٹ کرتا ہے اور اس کا ثبوت ہو جاتا ہے تو اس میں بھی فقہ مالکی سے مسئلہ لیا گیا ہے۔ اور اگر نہ مار پیٹ ہے نہ کچھ ہے لیکن بیوی یہ کہتی ہے کہ میرا اس سے جی نہیں ملتا، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اس میں فقہ مالکی کے اندر یہ ہے کہ ایک کمیشن بھیجا جائے جو معاملات کی تحقیق کرے۔ اگر شوہر کی غلطی ثابت ہو جائے تو ایسی شکل میں بغیر کسی عوض کے اس پر طلاق واقع کر دی جائے بیوی پر۔ اور اگر بیوی کی طرف سے زیادتی معلوم ہو کہ اس کی طرف سے آنا کانی ہے تو یا تو اسے آمادہ کیا جائے کہ وہ اسی شوہر کے ساتھ رہے، ورنہ خلا پر اسے آمادہ کیا جائے جسے طلاق بالعوض کہا جاتا ہے۔ اور باہر صورت احتیاط اسی میں ہے کہ مفت طلاق نہ دی جائے بلکہ طلاق بالعوض دی جائے تاکہ خلا کی شکل نکلے۔ اور یہ بھی مسئلہ فقہ مالکیہ سے لیا گیا ہے، ہمارے ہاں اس کی گنجائش نہیں ہے فقہ حنفی کہ اگر کوئی بیوی یہ کہے کہ صاحب میں نہیں رہنا چاہتی اور شوہر رکھ نہیں چاہتا ہے تو ایسی شکل میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس مقدمے کو اگر وہ نہیں مانتی ساتھ رہنے پر مجبور آمادہ نہیں ہوتی اور شوہر کہتا ہے کہ میں رکھنا چاہتا ہوں تو ہمارے ہاں سوائے مقدمے کے خارج کرنے کے کوئی راستہ نہیں رہتا۔ مراد آباد میں ایک ایسا مسئلہ پیش آیا، ایک شوہر تھا بیچارہ مظلوم شوہر اور اس کی بیگم جو تھی وہ آنا نہیں چاہتی۔ اس کے ہاں ہم لوگوں نے کمیشن بھیج دیے کہ جب میں نہیں جاتی، شکایت کیا ہے؟ شکایت کچھ نہیں، میں نہیں جانا چاہتی۔ بڑے چکر کاٹے اس نے۔ ہم نے کہا بھائی ہم اگر معاملہ مدعیہ عورت ہوتی تو ہم کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب مدعی مرد ہوتا ہے اور عورت بگڑ کر کے بیٹھ جاتی ہے تو ہمارے ہاں مسئلے کا حل نہیں ہے، اب تو تم ہی کسی طرح سے آپس میں مسئلہ حل کرو تو حل کر سکتے ہو۔ اسی طرح ایک موضوع ہے حرمت مصاہرت کا، یہ بھی بڑا نازک مسئلہ ہے۔ بعض مسائل ایسے ہیں کہ حرمت تو آ جاتی ہے لیکن وہ دوسرے جگہ پر شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ محکمہ فیصلہ نہ کر دے۔ حرمت الگ چیز ہے اور آزادی الگ چیز ہے، اہل علم جانتے ہیں، اس کی بھی تفصیلات موجود ہے۔ خیال بلوغ کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے کہ اگر باپ دادا کے علاوہ کسی اور نے نابالغ بچی کی شادی کی ہے اور وہ بالغ ہونے کے بعد اس سے الگ ہونا چاہتی ہے تو اسے خیال تو حاصل ہے، مگر اس کی تصدیق و تائید جب تک محکمہ یا دارالقضاء کی طرف سے نہ ہو وہ اس شوہر سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے بھی ضرورت محکمہ شریعہ کی پڑتی ہے۔ اسی طرح کفاءت کا مسئلہ ہے، اگر غیر کفو میں عورت شادی کر لے تو شادی تو ظاہر الروایہ میں ہو جاتی ہے مگر اولیاء کو حق فسخ حاصل ہوتا ہے اور یہ حق فسخ بذریعہ محکمہ شریعہ ہی اس کی تصدیق و تائید ہو سکتی ہے۔ اور ایک آخری موضوع ہے ارتداد، تو اس کی 4 شکلیں ہوتی ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی پہلے سے غیر مسلم تھے اور ان میں سے شوہر اسلام لے آئے، تو بیوی عدت کے اندر اگر اسلام لے آئے اس پر اسلام پیش کیا جائے گا، اگر اسلام لے آئے تو وہ نکاح برقرار رہے گا اور اگر عدت تک اسلام نہیں لاتی ہے تو وہ نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر نعوذ باللہ مرتد ہو جائے تو جیسے ہی ارتداد ثابت ہو جائے گا فوراً نکاح ختم ہو جائے گا اور وہ عدت گزار کر کے دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔
تیسری شکل یہ ہے کہ بیوی مرتد ہو گئی، نعوذ باللہ، تو ایسی شکل میں جب تک عدالت یا محکمہ شریعہ فیصلہ نہ کرے کہ یہ نکاح سے الگ ہو گئی ہے، اس وقت تک اس کے لیے کسی دوسری جگہ شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا نازک مسئلہ ہے، اس کا بھی حل موجود ہے۔ محکمہ شریعہ کے ذمہ داران ان تمام اصول کو سامنے رکھ کر، شرعی ضوابط کو سامنے رکھ کر کے فیصلے کریں گے، اور ضابطۂ عمل جو عمارت کا تیار شدہ ہے اس کے مطابق فائل بنائیں گے، تو انشاءاللہ مشکلات بھی نہیں آئیں گی اور امت کے مسائل کا حل بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اور اس اجتماع کو، کانفرنس کو برآمد فرمائیں۔ آپ حضرات بہت دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اس تشریف آوری پر بھی ہم مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبولیت سے نوازے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر